السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کے دن بہت اچھے سے گزار پائیں. شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے. ساتھ ساتھ دوسرا سیگمنٹ ہوگا عید قربان کا. سے ہم نے دیکھا کہ 2 دن بعد ہم آج موجود ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عید قربان پر بہت سی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس میں کبھی کبھی زیادتی بھی ہو جاتی ہے. ایسے میں گیسٹرائٹس یا پھر پیٹ کے امراض بہت زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، جس میں ڈائریا، وومٹس اور دیگر کچھ پیچیدگیاں رپورٹ ہوتی ہیں، تو اس پر بھی بات کی جائے گی. شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں تو گرمی کی شدت کے باعث 1000 سے زائد حجاج کرام شہید ہو چکے ہیں. 51 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا گیا تھا ٹیمپریچر. پاکستانی سمیت کافی ممالک سے حجاج کرام کا تعلق تھا، اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، اور پوری پاکستانی قوم کی جانب سے جو ہمارے دل ہے وہ ان خاندانوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں کہ جن کے جو پیارے حج کی سعادت حاصل کرنے گئے تھے وہاں شہید ہوئے ہیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا حج مبارک جو ہے وہ قبول عطا فرمائے. اس امید کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اس دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تحفظات دور کریں گے، مہنگائی، بجلی والے ذرائع کی حوصلہ شکنی کی جائے گی. حکومتی اتحاد اور کے لیڈرز کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ بجٹ میں تعاون کریں گے. ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا جتنے بھی تحفظات ہیں بٹوین دی کولیشن گورنمنٹ ان کو دور کیا جائے گا، یا ان پوائنٹس کو کل ڈسکس کیا گیا. بڑی خوش اسلوبی سے معاملہ طے کیے گئے ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ تعاون کیا جائے گا بجٹ اپروول میں. بہرحال جی، ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. حمید بھٹو سینئر جرنلسٹ ہیں. حمید صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کو گزشتہ عید مبارک. ساتھ ساتھ تشریف فرمائے امتیاز فرحان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں. امتیاز صاحب آپ کو بھی گزشتہ عید مبارک. طبیعت ٹھیک ہے، خیریت سے؟ زندہ باد. میں حمید بھٹو صاحب سے شروع کرتا ہوں. حمید صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ بٹوین دا ٹو لیڈرز پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو سربراہان ہیں، آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، ملاقات ہوئی. بڑی اچھی ملاقات رہی ہے. ہم نے دیکھا بڑا پازیٹیو اس میں پہلو ڈسکس کیے گئے. کچھ ریزرویشنز تھے جن کو دور کر دیا گیا ہے آپس میں ڈائیلاگ کے تھرو. کیا کہیں گے؟ بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات جو رات پہلے شام میں ہونی تھی پھر رات کو ہوئی، ایک پازیٹیو عمل ہے کہ یقیناً اس ملک کے اندر جمہوری قوتیں ہی، پولیٹیکل پارٹیاں ہی اس ملک کو ترقی کی سفر کی طرف آگے لے جائیں گی. تو دونوں لیڈرز کی آپس میں ملاقاتیں، کیونکہ دونوں اس وقت بڑی جماعتیں ہیں اور سیاست، اور انہوں نے دونوں جماعتوں نے مشکلاتیں دیکھی ہیں، کبھی جیل کبھی کیا، سب نے مسائل بھی دیکھے ہیں. اب ساتھ مل کر ہی حکومت کے لیے کام کرنا ہوگا. اور بیچ میں دونوں پارٹیوں کے اندر مختلف لوگ ہیں جو کبھی کون سا بیان دے دیتے ہیں، کبھی کوئی بیان دیتے ہیں، تو اس میں ان کے اندر تھوڑے سے تحفظات آتے رہے. جیسے کل بلاول بھٹو نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو جا کے اپنے تحفظات میں یہ بھی کہا کہ سندھ کے جو معاملات ہیں اس میں ہم نے یہ باتیں کی تھی، یا یہ چیزیں طے ہوئی تھی. جہاں حکومت بننے کے وقت بھی کچھ انہوں نے باتیں طے کی، تو اس پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. اور ساتھ میں جب بجٹ پیش کی جا رہی تھی تو اس پہ بھی انہوں نے اپنے تحفظات رکھے، اعتراضات کے ہمیں اس پہ بھی کچھ تحفظات تھے تو ہمیں سنا نہیں گیا، جہاں ہماری مشاورت شامل نہیں کی گئی. اس طرح کی باتیں سب کو حل کرنے کے لیے آئندہ سندھ اور باقی بلوچستان باقی معاملات پہ جو بھی پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، اور ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس میں طے ہوا ہے کہ وہ کمیٹی مل بیٹھ کر ان سارے معاملات کو دور کرے گی. اور یہی ہمیشہ سیاست کے اندر جو کل کے دشمن ہوتے ہیں یا کل آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جانی دشمن ہوتے ہیں، مگر حکومت کے وقت جب بنتی ہے، جو ان کے اقدار ہوتا ہے، تو اس طرح آپس میں ڈائلاگ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، جو کل دونوں لیڈروں کے اندر ہوئی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو عمل پہلے سے ہوتا رہا ہے. اور جمہوریت کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو بلکہ بڑی اہم کوشش کی اس ملک کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے. وہ بینظیر بھٹو کا بھی کردار ہے، اور اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہمیں یاد آتا ہے. تو اس طرح کا میرے خیال میں پازیٹیو عمل ہے. اور جس طرح وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اپنی حکومت کے حوالے سے اقدامات کرتے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے اندر ہمیشہ سب کے لیے لچک بھی رہی ہے، سیاست کے اندر وہ اپنی چینجز بھی لا رہے ہیں. تو یقیناً یہ ملاقات بڑی پازیٹیو ہے، اس سے بہتری آئے گی اور جلدی بجٹ بھی پاس ہو جائے گی. دونوں پارٹیاں مل کے اس بجٹ کو بھی پاس کریں گی جس ایجنڈا پہ ملاقات ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. امتیاز فرحان صاحب، جس طرح ابھی حمید بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے اگر ہم پولیٹیکل سٹرگل کی بات کریں تو یقیناً ایک بڑی لمبی تاریخ ہمیں دکھائی دیتی ہے، بہت سٹرگل دکھائی دیتی ہے. ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی یاد ہے، جس طرح بے نظیر صاحبہ نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ انیشیٹو لیا تھا. ایک بڑی
बाइज़्ज़त हमें दिखाई देता कि इज़्ज़त का एक एलिमेंट मौजूद था सियासत में। आज भी हमें वही दिखाई दिया बिटवीन प्राइम मिनिस्टर साहब एंड बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। क्या कहेंगे, जिस तरह म्यूचुअली बड़े खुशगवार अंदाज से ये मुलाकात हुई है, हम देखते हैं बड़े एनर्जेटिक हमें दिखाई देते हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भरपूर सपोर्ट शामिल हाल है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अमित भुट्टो साहब ने फरमाया, देखें सियासत में ऐसे ही होता है। अच्छा, कल हम ये समझ लेते हैं कि कल खुशगवार माहौल में मुलाकात ना होती, टेंस में भी होती तो क्या होता जी, कुछ भी नहीं होता। यही होता, आपस में आपको एग्री करना पड़ता। देखें, अगर मुस्लिम लीग को पीपल्स पार्टी के बगैर मामला तय नहीं हो सकते ना, तो पीपल्स पार्टी के भी मुस्लिम लीग नून के बगैर मामला चल नहीं सकते आगे। ये सीधा सा फार्मूला है, और उसके अंदर MQM भी शामिल है और दूसरी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी उसके अंदर शामिल है। ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, तो वो बड़े लीडरों का आपस में मिलना सारा, के पहले शहबाज शरीफ साहब गए, फिर बाद में ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो साहब आए, मुलाकातें होती हैं। और यही काम आप देखें कि आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में भी गए, सिंध में भी उन्होंने मुलाकातें की, बलूचिस्तान में भी हो रही है, उसके बाद भी आगे जाएंगे। और जो कि अब नवीद ये है कि बजट की मंजूरी के बाद प्रेसिडेंशियल एक्शन शायद होगा, और उसमें एक डेमोक्रेसी के लिए एक जो आप उसको राउंड टेबल गए या एक बड़े डायलॉग का एक ऑफर की जाएगी। भले कहीं से कोई उसकी एक्सेप्टेंस हो, उसको या ना क्या आ जाएगा जी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक डायलॉग जो कंटिन्यू है। और मैं समझता हूँ कि ग्रैंड डायलॉग बजट के फौरी बाद, बजट की मंजूरी के फौरी बाद ग्रैंड डायलॉग एक है, और जो कि करना पड़ेंगे और करना चाहिए, और यही दुनिया भर में होता है। आप हिंदुस्तान में ले लें कि मोदी के साथ क्या हुआ है, मोदी के साथ भरपूर होती है, लेकिन जब हुकूमत की फॉर्मेशन आती है या कोई इशू आता है तो वहाँ पे सब एक साथ बैठते हैं। और आप ईरान में चले जाएं, ईरान में तो वहाँ तो एक दूसरा सिस्टम है, दूसरा निज़ाम है, लेकिन जब क्राइसिस आते हैं तो सारे लीडर एक साथ बैठते हैं, जो एक दूसरे के मुखालिफ भी होते हैं। और भुट्टो साहब जो फरमा रहे थे, यही होता है सियासत के। देखिए, रेसिपी जो है ना, आप कोई सा भी खाना बना लें, मसाले वही पड़ते हैं, तरतीब चेंज होती है, तरतीब चेंज होती है, मकदार चेंज होती है, आपकी रेसिपी चेंज हो जाती है। तो पॉलिटिक्स की जो रेसिपी है उससे हट के कोई माइकल लाल चल ही नहीं सकता, कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, नहीं चल सकता। भुट्टो साहब नहीं चल सके थे, वो मुज़ाकरात के ऊपर आए थे। उस वक्त की कौमी ताज जो थी, जिसमें बड़े बड़े लेजेंड पॉलिटिशियन थे, वो नहीं चल सके थे, और डायलॉग पे आए थे, बात की थी, आपस में बैठे थे। मसाइल देखें, जो एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं वही मसले का हल होता है, और डेमोक्रेसी ही, बहुत सारी बातें होती हैं मुल्क के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी जहाँ भी थिंक टैंक से बातें होती हैं, और ईद से पहले भी एक हफ्ते पहले बहुत हमारी एक 2-3 डायलॉग हुए बड़े काफ़ी। अब हम ये कहते हैं कि जो बातें हम खुफिया तरीके से गुफ्तगू करते थे, अब ओपन बात होनी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। आप करें ओपन तरीके से, उसमें कोई मसला थोड़ी है। अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो अपने मुल्क के लिए कर रहा है, और हम अगर कोई रिएक्ट कर रहे हैं तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ओपन डायलॉग होने चाहिए, ताकि पता लगे कि कोई मेरी बातों को मुझे ब्लैकमेल करने के लिए अगर इस्तेमाल कर रहा है तो मैं उस ब्लैकमेलिंग से निकलूं, चाहे वो इदारे हों या पर्सनालिटीज हो। तो हम इसको कहते हैं आगे इंशाल्लाह। बजट देखें, बजट पाकिस्तान, बजट ने तो मंजूर होना ही होता है। अगर खुदा न खासा बजट की मंजूरी में कोई रोड़े अटका है तो अपोजिशन भी नहीं चल सकती। अपोजिशन के पास भी चैम्बर होता है उमेर भाई, उसकी भी गाड़ी होती है। अपोजिशन लीडर जो होता है ना, उसके साथ भी प्रोटोकॉल चल रहा होता है। एवं ये सारे बारे बात कर रहे होते हैं, और जनाब हम ये कर देंगे, चीख पुकार मचा रहे होंगे। चैम्बर छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता, गाड़ी छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता। इस वक्त भी जो अपोजिशन लीडर है, चाहे चारों सूबाई असम्बली में हो, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हो, या कौमी असम्बली में बैठा हो, वो उसको बाकायदा गाड़ियाँ हैं, बाकायदा उसको प्रोटोकॉल है, बोलता अंदर कुछ भी रहे। राइट, सारे वही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, हमीद साहब, बलूचिस्तान की अगर बात करें तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब, हमने देखा है बड़ा पॉजिटिव हमेशा उनका किरदार रहा किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अब बलूचिस्तान की तरफ ख़ास निगाहें और नज़रें हैं। कल उन्होंने एक बलूचिस्तान के हवाले, सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने एक इजलास की सदारत की, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने। उन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान मुज़ाकरत में अमन आएगा और साथ साथ तरक्की के लिए इत्तेफाक राय ज़रूरी है, ऐसा कहना था सरफराज भुट्टी साहब का। क्या समझते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत जहाँ एक तरफ मुआशी
चैलेंजेस को देख रही है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का जो एक कॉम्बिनेशन है विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, यकीनन बड़ा खुशाइंद है जिस तरह बलूचिस्तान को भी एड्रेस किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? उमेर भाई, आसिफ जरदारी आते ही सदर के ओहदे पे उसने अपना तेज़ी से काम करना शुरू कर जी दिया बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि वो सियासत के अंदर बड़ा अपना मकाम रखता है। बलूचिस्तान के अंदर सबसे पहले जिस तरह कल मीटिंग हुई है, अमन की बात हुई है, अमन की बात गवादर हुई, में जी। बात हुई है कि जब Definitely, तक के जी, जी। अमन नहीं होगा तो सीपे का जो फेज़ 2 है वो नहीं चल पाएगा। जी। क्योंकि जिस तरह चीन से अभी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई, उन सब ने भी यही कहा कि जी हमें दोबारा ये खतरात हैं, उसमें दहशतगर्दी का भी उन्होंने खतरा गया कि चाइनीज़ आए, उनको लोगों ने वहाँ पे नुकसान दिया, कुछ चाइनीज़ के साथ जो हादसात हुए, तो उस पर सबसे पहले अमन की बात हुई है। जी, और कल जी, सरफराज सही। बुट्टी और सब बाकी इदारे सब बैठ के जिस तरह काम हुआ है, उसमें अमन के हवाले से बड़ी काम हुआ है। और वो सबसे ज़्यादा जो अमन ख़राब करते हैं उनसे बातचीत करने पे, डायलॉग करने पे, जैसे इम्तियाज़ भाई कह रहे थे कि हर चीज़ का हल डायलॉग है, बातचीत है। तो जो दहशतगर्दी करे थोड़े से वो चंद अनासर हैं, उनसे बैठ के डायलॉग करने की बात हुई है। तय हुआ है कि उनसे बात की जाएगी। अगर वो बात ना माने या मुज़ाकरात में वो कहीं कोई दूसरी तरफ रास्ता देखते हैं तो जी, जी। उनकी तरफ फिर वो कानूनी जो हाथ हैं फिर वो इस्तेमाल किए जाएँ। ये सारी बातें हुई। और जरदारी साहब इस महीने के अंदर, इसी अगले हफ्ते के दौरान फिर सिंध में जो ये जी। कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू जो राज है, उस पर भी मीटिंग करने वाले हैं। तो उन्होंने आते ही बलूचिस्तान के अंदर अमन अमान, सिंध के अंदर बिल्कुल। अमन अमान, इस पे काम शुरू कर दिया है। और जैसे चाइना के साथ हमारे सीपे का दूसरा जो फेज़ शुरू होगा तो उससे फिर एक खुशहाली का रास्ता होगा। बीच में सीपे के अंदर जिस तरह रुकावटें हमारे अंदरूनी बाहर की मुख्तलिफ कोतों ने डाल के एक तरक्की का जो रास्ता था उसमें एक ब्रेक लगी हुई है। उस ब्रेक को सही। ठीक करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट अमन थी। जब अमन आएगा तो सीपे के साथ बहुत सारे और ममालिक भी यहाँ पे अपने अपने काम और चीज़ें लगाने के लिए तैयार है। जैसे अभी वर्ल्ड बैंक ने भी दासू प्रोजेक्ट जी, के जी, लिए जी, जी। पैसे मंजूर कर दिए और बाकी पैसे मंजूर कर रहे हैं। हमारे सऊदी मुख्तलिफ अरेबिया ने रेकोडेक में वो बहुत ज़्यादा, जी, जी, कर दिए हैं। इंटरेस्ट शो किया है, सबकी जी। तरफ से हमारी तरफ सपोर्ट होने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ इकानमी हमारी बढ़ चुकी है। अगर हम बात करेंगे 4-5 दिन पहले 14 जून तक तो हमारे ज़खायर बढ़ चुके हैं 3 करोड़ जी। 3 अरब और $1 करोड़ का इजाफा हो चुका है। और हम स्टॉक को देखें, बाकी चीज़ों को देखें, वो बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर अपनी जगह पे खड़ा हो गया है, बिल्कुल पेट्रोल कम होता गया है, महंगाई की जो शरह है वो कम होती जा रही है। तो इस इक़दाम के पीछे हुकूमत का बड़ा हाथ है, कि कंट्रीब्यूशन है। मगर बहुत सारे जो हिज़्ब इख्तिलाफ में जो लोग रहते हैं, जैसे इम्तियाज़ भाई ने भी कहा कि वो मरायत तो रहते हैं, फिर वो बातें करते रहते हैं, सही, इनको लड़ाने की सही। बातें करते रहते हैं। या ऐसे मुख्तलिफ MNA MPA जो अंदर बैठे होते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर, जिनको कोई वजारत नहीं मिलती, तो वो फिर अपने टीवी पे आके बगैर पार्टी की एजेंडा के कोई अपनी एजेंडा में कोई हवाई फायर सही। मार के फिर नफरतें फैलाने की वो सियासत करते हैं। फिर वो खुद ही उनको साइड पे लगाया जाता है। मगर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों में आजकल मुख्तलिफ बहुत सारे ऐसे जो लीडर हमारे अंदर, बहुत सारे लीडरों को कुछ सियासत भी नहीं आती, वो आके टीवी पे उल्टे सीधे बयान मारने पे सही, बिल्कुल ठीक, उल्टी बिल्कुल। कहानियां बना इससे थोड़ी के परहेज करनी अपनी चाहिए, अपनी सही, कहानी बना देते हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर भी हुकूमत के रहते हुए भी छोटे छोटे राइट, बिल्कुल इख्तिलाफात सही, जन्म बिल्कुल लेते हैं। अब सबका अपना अपना जो एजेंडा है उसको ठीक करने की ज़रूरत भी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज़ फरहान साहब, प्रेसिडेंट साहब का जो किरदार रहा हमेशा, आसिफ अली जरदारी साहब का, मुफाहमत की हमेशा बात की है, अमन की बात की है। उन्होंने कहा जी हमेशा पीसफुल डायलॉग होना चाहिए बिटवीन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल हो, मुआशी चैलेंजेस हों या फिर दीगर फ्रंट्स हों। इस बार भी उन्होंने बलूचिस्तान को, जो कि हमने देखा कि माजी में हमें इसकी मिसालें कम मिलती हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर एड्रेस किया है कि अमन जो है वो मुज़ाकरात के थ्रू किया जा सकता है कायम। और फिर उसके बाद सरफराज बुट्टी साहब ने भी कहा कि इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है। यकीनन बड़ी खुशाइंद ख़बरें हैं, क्या कहेंगे? देखिए उबैर, ये इस मरतबा जो डायलॉग हो रहे हैं, जो प्रेसिडेंट एक्टिव हैं, मैं समझता हूँ कि टॉप टू बॉटम इनको सपोर्ट हासिल है। लेकिन 2008 की जब बात करेंगे, जब पहली मरतबा प्रेसिडेंट जी, बने थे जी। आसिफ जरदारी, तो उस वक्त मुझे वो सही लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, बलूचिस्तान के हवाले से वो एक पैकेज का अनाउंस किया गया था। NFC नहीं, NFC नहीं, वो एक बड़ा था। और उसके अंदर बलूचिस्तान में जाके आसिफ जरदारी साहब ने माफ़ी मांगी थी। सही। और बलूच रिवायात के अंदर ये बड़ी बात होती है कि घर पे आकर अगर कोई माफ़ी मांगता है तो उसके बड़े असरात हुए थे। लेकिन उस वक्त बदकिस्मती से कुछ सर्किल थे, वहाँ से सपोर्ट उस तरह हासिल नहीं थी जैसे कि अब ये हासिल है। और फिर दूसरा, जब ये सदर नहीं थे आसिफ जरदारी साहब, तो इनका एक मैं इंटरव्यू देखा था
اس میں ان کا ایک پرپوزل تھا جو بہت شاندار پرپوزل ہے ریکوڈیک اور ان سے جی ہٹ جی کر صحیح انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سینٹرل ایشیا آئی تھنک کہ تاجکستان تھا یا قازقستان کے وایا گلگت والے سائڈ سے کہ جو دریا ہے اس کو کٹ کر کے بلوچستان لانا ہے. بلوچستان کے پاس پنجاب سے بھی کہیں زیادہ زمین ہے, سب سے بڑا صوبہ ہمارا وہی ہے, جی بالکل آبادی کم ہے, اور اس وہاں پر زراعت کے لیے جو ہے پانی کا بندوبست کرنا وہ صحیح. بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اگر آصف زرداری کو صحیح معنوں میں سپورٹ ملے اور اس پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا بھی کام ہو تو بلوچستان کا بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا, اور بہت بڑا آپ کو رقبہ جو کہ آپ دیکھیں کہ ہماری آرمی کو ہم کہیں جو ہمارے جنرل صاحب ہیں انہوں نے گرین ریولوشن والا جو ایک معاملہ ہے اس کے اندر بھی ایک آئے, تو اس کے لیے ایک بہت بڑا رقبہ ہمیں مل سکتا ہے بلوچستان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پریزیڈنٹ کا ویژن تھا اور یعنی بیفور پریزیڈنٹ الیکشن بننے سے پہلے, تو وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اور امپلیمنٹیشن ہی اگر آغاز بھی ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ بہت آگے جائے گا معاملہ. جیسے افغانستان میں بھی ایک اسی طرح کے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر کئی جگہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, کئی جگہ سے اعتراضات آ رہے ہیں, تحفظات آ رہے ہیں. تو میں سمجھا ہوں کہ اس طرح کی جب گفتگو ہوتی ہے تو اس کے, اور سرفراز بگٹی بھی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, اگر اس میں دیکھیں وہ ایک طرح سے کنٹروورشل ان کو بہت سارا کہا جاتا ہے, ماضی میں بھی کہا گیا ابھی, لیکن ایک وہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ موجود ہیں. جیسے ہمارے کیئر ٹیکر جو کاکڑ صاحب تھے, گو کے ان کے اوپر گفتگو ہوتی تھی, لیکن بلوچستان کی پالیٹکس میں اور جو وہاں کا ایک ٹرائب سسٹم ہے اس کے اندر بہت بڑا ان کا اثر ہے. تو ایک اچھی چیز ہے, آغاز ہے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اپنے. اگر کسی کو اس بات سے اختلاف ہے, اپنے اختلاف رکھتے ہوئے پاکستان کی ساورنٹی کے لیے, پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, پاکستان کی اسٹرینتھ کے لیے اس کو چاہیے کہ اس کو اینی ہاؤ سپورٹ کرے. میرے خیال ہے ہم سب تو کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک, رائٹ. اچھا, موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری. حمید صاحب, سینٹ قائمہ کمیٹی سفارشات, نان فائلر کے پری پیڈ کارڈ لوڈ کرنے پر 75% ٹیکس کٹوتی کی تجویز کی گئی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ بجٹ میں بھی نان فائلرز پہ کافی زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, اس کے بعد کافی سارے امپلیمنٹیشن کی باتیں بھی ہوئی ہیں. کتنا خوشائن سمجھتے ہیں, کیونکہ جب ٹیکس نیٹ پہ آنے کی بات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ایک سوشل رسپانسبلٹی کی کمی ہمیں ضرور دکھائی دیتی ہے. ٹیکس ادا ہی نہیں کرنا چاہتے, اور پھر اس کے بعد جب ٹیکسیشن کے نظام کی بات ہو تو اس میں بھی کافی سارے لوپ ہولز تھے جس کو پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایڈریس کیا. بہتر بننے کرنے کی بات کی گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر گرے اکانومی کو ٹیکسیشن کی طرف لایا جائے؟ عمر بھائی, فائلر نان فائلر, جی, تو جس طرح کا موبائل سم اور باقی چیزوں پہ جو پالیسی بن رہی ہے اس سے ہمیں آگے جانا چاہیے, آگے سوچنا چاہیے. اگر ہم صرف سموں کی کہانی پہ لگے رہیں گے کہ جی جس کا سم ہے وہ فائلر ہونا چاہیے, نہیں تو 75% اس کا لوڈ کٹ جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ مصیبت میں عام جو غریب بندہ جو دیہاتی ہے, جو کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, جو سم استعمال کر رہا ہے اور اس کی ضروریات بھی چھوٹی ہے, وہ بینیفٹ انکم سپورٹ سے لے کے باقی چیزوں کی مراحل لے کے زندہ ہے, ان کے کیا مسائل ہیں, سب کو جس طرح سم کے بنیادوں پہ فائلر کرنا, تو میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں آئے گا نظر, مگر یہ نہیں آئے گا, پر پالیسی ہونی چاہیے. اصل جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ جو بزنس کمیونٹی ہے, جو ہمارے جو کاروبار ہے, وہ ٹیکس, اگر کھانا کھانے میں اور آپ جائیں گے کسی ریسٹورنٹ پہ, ٹیکس میں نے دینا ہے, تو وہ ٹیکس وہ لیتا ہے, وہ اس پہ کوئی جعلی مشین سے جعلی رسید سے پیسے لے گا, مگر وہ کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے کہ وہ آپ سرکار کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں. ایسے ہی آپ دال سے آٹے سے لے کے گھی تک جو بھی چیزیں خرید رہے, ٹیکس تو آپ ہم سب وہیں پہ دے رہے ہیں, مگر وہ جو کاروباری جو صنعت اور انڈسٹری چلا رہا ہے وہ مرات یافتہ زیادہ طبقہ ہے کہ وہ ٹیکس لے مجھ سے رہا ہے, پھر وہ ٹیکس آگے جمع نہیں کرا, پھر اس میں وہ پھر لون اور باقی چیزیں مراتے لے کے الٹا وہ ہڑپ کر دے, وہ سارا کرپشن اور دوسری چیزوں میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں. سم سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, سب کو نیٹ ورک ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم جائیں گے اگر سیلون سے لے کے تو سب جگہوں پہ آپ سے ٹیکس بھی لی جا رہی ہے, مگر وہ اس نے کوئی بھی جا کے سرکاری رسید کی طرح کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی بھی یہاں پہ رسید کا کلچر نہیں ہے. آپ کسی سے کوئی بھی چیز لیں, آپ کوئی کپڑے خریدے جائیں سوائے جو بڑے برانڈ کے, کسی آپ چھوٹے بڑے دکان یا کسی جگہ پہ جائیں تو یہاں کروڑوں کے تعداد میں جو کاروباری نیٹ ورک ہے نا, وہ تو ٹیکس دینے کے تیار نہیں ہے. وہ چاہے ہم سم پہ بھی فائلر نان فائلر سب کر لیں, اس سے کوئی اکانومی بڑھے گی نہیں, ہمیں کوئی اس سے کوئی پیسے نہیں ملیں گے. جو چوری ہے یہاں پہ جو کاروباری لوگوں کی, اس کو روک کے
उस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक हम सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो सारा बोझ आपके तनख्वाहदार गैर तनख्वाहदार उस पर चलता रहेगा। कभी हमें पेट्रोल पे, कभी बिजली के बिल पे हम इस तरह वसूलियाँ करते रहेंगे। हमें अपना नेटवर्क ठीक करना पड़ेगा। खुद जो ये टैक्स कलेक्टर्स हैं वहाँ पे चोरी रोकने की ज़रूरत है। वहाँ पे जितनी चोरी और बाकी चीज़ें हो रही है उस पर हम बात नहीं कर रहे। हमें खुल के ईमानदारी के साथ सारी चीज़ों पे बात भी करनी पड़ेगी। फाइलर नॉन फाइलर पे जिस तरह आप लतीफ़े भी चल रहे हैं, अब उन लतीफ़ों से बच के हमें संजीदगी के साथ इस नेटवर्क को मज़ीद ठीक करने की ज़रूरत होगी। सही, बिल्कुल सही। मैं इम्तियाज़ साहब इसी चीज़ को आपकी तरफ लेके आऊँ। अगर चूँकि ग्रास रूट लेवल से बात हो रही है, अवेयरनेस फैलाने की बात हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं टैक्स की तो सबसे पहले दिमाग में ही आता है आम बंदे के, मैं ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूँ, कोई रसीद लेने का कल्चर नहीं है, डेवलप करना चाहता, रसीद देना नहीं चाहता कि अगर डॉक्यूमेंट हो जाएगा या फिर उसमें डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा तो फिर हमसे सवाल जवाब होंगे। ख़ासतौर पर जो छोटे ताजर हैं जिनकी बात की जाए, डॉक्यूमेंटेशन से घबराते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं आते। तो नॉन फाइलर्स के लिए जहां हुकूमत इकदाम कर रही है कि इसको डिस्करेज किया जाए कि नॉन फाइलर का जो स्टेटस है कम से कम आप फाइल करना शुरू करें, टैक्स नेट पे आना शुरू करें, तो एटलीस्ट आपको दीगर जो सहूलियात है वो भी दी जाएंगी। सीमेंट प्रॉपर्टीज़ और सेल्स और उसके बाद 1 करोड़ से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं इन पर भी टैक्स को बढ़ाने की बात की गई है, तो यकीनन ये भी बड़ा खुशाइंदा। क्या कहेंगे इस सवाल से? देखिए उमर, पूरी दुनिया में जाएं, आप भी जाते हैं, दुनिया के कई ममालिक में, हम भी बहुत सारी जगह पर जाते हैं, वहाँ पे अशिया खुर्दनोश जो बुनियादी ज़रूरियत की चीज़ें हैं वो समझ लें फ्री होती हैं, तकरीबन बहुत सस्ती होती हैं। उसके अलावा अगर मैं कोई बल्ब लेने भी जाऊँगा ना या मामूली टेस्टर भी लेने जाऊँगा तो फिर मुझ पर भरपूर टैक्सेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हमें फाइलर और नॉन फाइलर पे एक बड़ी डिबेट करानी चाहिए ओपन, क्योंकि मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, जो टैक्स कलेक्टर बैठे हैं जो अमित भुट्टो बोल रहे हैं FBI में, उनकी अलहदा वो पूरी पाकिस्तानी कौम को चोर समझते हैं, चोर कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम फाइलर है। आप किसी भी तरह से ले लें, GST रजिस्टर्ड जो होता है, अब ख़ास तौर पे ये बजट के अंदर, ये वाले बजट के बाद मेरे जैसे आदमी ने भी कई जगह पर इसके ऊपर गुफ्तगू की है और साइट एरियाज़ में भी गए हमारे और भी सारे, तो सिर्फ कराची के अंदर ये पता लगा जो साइट एरिया है, ये साइट एरिया कुरंगी और ये हमारा ये साइट एरिया, वहाँ से कोई चीज़ GST रजिस्ट्रेशन के बगैर निकलती नहीं है। तो क्या FBI के पास आती है तो वो रजिस्टर्ड होती है नहीं। मैं और आप अभी पिछले जब शायद मेरे ख्याल 20-25 रोज पहले आप और हमने नाश्ता किया था एक जगह, तो वहाँ पे जो GST आई थी उसमें लग के, तो ये मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने जैसी GST पे की है तो मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैसेज आना चाहिए जिस तरह से दूसरे इदारों की तरफ से आता है। सर लेकिन आपकी ये कटौती हो गई, उसमें कहीं ना कहीं हमारे भी तो लूप होल्स है ना। हमने ना कभी GST के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया, ना कभी हमने रिटर्न्स फाइल किए, ना कभी हम मेरा शनाख्ती कार्ड है, ID कार्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं हर जगह रजिस्टर्ड हूँ। मैं जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, 800 रुपये का बिल बन रहा है, उसके अंदर 99 रुपये या 105 रुपये GST पे जा रहे हैं, तो वो मुझसे नंबर क्यों नहीं ले रहा? मैं तो एक ओपन, मैं तो चले मैं एक कॉमन सिटीजन हूँ, तो ये जो शॉपकीपर है या जो GST का जिसके पास पावर है, जो एक छोटा सा टोकन काट के दे रहा है, जो एक हफ्ते के बाद रिमूव हो जाता है, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है, वहां पर जो कलेक्टर बैठा है उस एरिया का, उससे कोई क्यों नहीं पूछता कि ये पैसे जो लिए हैं, आप ग्रोसरी के ऊपर आ जाए ना, आप तमाम चीज़ें, तो हमें इस डिबेट से निकलना चाहिए। हमें तमाम इस ID को फाइलर डिक्लेयर करके जो जहां पेमेंट करता है, अब मैं कहीं भी किसी मॉल में जाके कोई पेमेंट करता हूं तो मेरे पास इमीडिएट उसको चाहिए कि मुझसे उसको पाबंद किया जाए उस शॉपकीपर को कि अगर मुझसे GST ले रहा है तो मुझसे मेरा ID कार्ड पूछे, ID कार्ड उसके अंदर फीड करे, मुझे फौरी तौर पे मैसेज आना चाहिए कि जनाब ये आपके इतने रुपए आ गए, इतने रुपए हो गए। देखिए मैं और आप तनख्वाह लेते हैं, आपका मेरा जो चेक मिलता है, चाहे PTV हो या किसी भी इदारे से हमें चेक मिलता है, वो हम जमा कराते हैं, हमारा बैंक में आता है। हम तो निकल ही नहीं सकते कहीं से, हम कहीं से बच ही नहीं सकते, हमारे तो पैसे जाते हैं। सर लेकिन एक मुल्क का बड़ा हिस्सा ग्रे इकोनॉमी में है। मैं तनख्वाहदार तबके की अगर बात नहीं करता, मैं बात करता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड तो है ना सैलरी इनकम, मैं ग्रे इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि जहाँ छोटा ठेले से लेकर जो कि बहुत ज़्यादा बिजनेस किया जाता है, वहाँ पर जितना छोटा कारोबार है उतना ज़्यादा बिजनेस है। तो ये भी बात की जाती है क्योंकि ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेशन की जब बात आई है तब तक ये सारे अफराद जो हैं ये नजर चुराते दिखाई देते हैं। जो कलेक्टर है, जो अमित भुट्टो बोले ना, कलेक्टर पाकिस्तानी जिस दिन बन जाएगा वो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा कि जो ठेले वाला है, जो एक फ्रूट चाट भी सेल कर रहा है, उसकी दुकान पे देखे रश
اس کا 3 سے 4 لاکھ रुपए روز کا وہ ہے. میں بار بار اس پروگرام میں بھی کہا ہوں کہ یہیں طارق روڈ پہ جو قریب میں ہے میرے اپنے دوست تھے, ان کے پاس شاپ تھی, انہوں نے وہ کر دی, اور 8x15 کی ایک دوست کے پاس شاپ ہے, ایک کے پاس 20 بائی تقریباً 30-35. آپ کو پتا ہے 8x15 والی 1,35,000 روپے مہینہ تنخواہ وہ ہے اس کی کرایہ, اور یہاں پر طارق روڈ پہ جائیں گے باد آباد سے آگے 2 بند کباب والے اور بہت سارے 2 بند کباب کی شاپس ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ان کے 80,000 ہزار روپے کرایہ ہے مہینے کا. تو وہ جو علاقے کا جو کلیکٹر ہے نا وہ جاتا ہے, اس سے بات کرے, اس کو بولے کہ بھئی آپ نیٹ میں آئے, بالکل صحیح, رائٹ, نیٹ بڑھائیں اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا جی, ایک کوئکلی آخری 2 منٹ ہے حمید صاحب. پاکستان چین دوستی سیاست سے بالاتر, بہت سی طاقتوں کو ہضم نہیں ہو رہی. عطا طارر صاحب, آنریبل انفارمیشن منسٹر آف پاکستان, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پاک چین دوستی مثالی دوستی ہے, پاک چین دوستی مثالی دوستی بالکل ہے. عطا طارر کا بالکل یہ کہنا ٹھیک ہے, درست ہے. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہمارے ارد گرد, ہمسائے باقی وہ نہیں چاہتے کہ ہماری دوستی قائم ہو, مگر چین نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنی بھائیوں کی طرح, ایک فیملی کی طرح رشتہ ناتا رکھا ہے. اس وقت وہ دنیا کی سپر جو طاقتیں ان میں شمار ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ وہ چل رہے ہیں, اور ہماری ترقی میں وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. مگر اس میں بھی ہماری ماضی کی کچھ حکومتوں نے جس طرح مارا, جو مارا وہ مارتے مارتے ان کے ساتھ بھی کوئی 2 ہاتھ کرنے لگے, یا ہماری یہاں کی جو بیوروکریسی ہے انہوں نے بہت سارے کہانیاں بنائی. تو ہمیں سب مل کے جب تک چین اور باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سب سے فائدے لینے کی ضرورت ہے, ان سے اتحاد محبت بھائی چارے کے ساتھ, مگر اس سب کے لیے بھی حل ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں, اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں. اپنی چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی دوست ہمیں آ کے کتنی بھی مدد کرے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. ہر قوم اور کوئی گھر تب کامیاب ہوتا ہے جب خود محنت کرتا ہے. ہم دوستوں کے آسرے اور دشمنوں پہ لگے رہیں گے کہ دوست اور دشمن, تو ہمیں خود اپنی محنت کرنے کی ضرورت ہے, سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. کوئکلی امتیاز صاحب, پاک چین دوستی, جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا چائنا کا وزٹ ہے, بڑا اپلاڈ کیا گیا, چائنیز اسٹیٹمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ بہت مستفید ثابت ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کا چینی صدر سے ملاقات. سی پیک سے پہلے بھی جائیں گے نا, تو میرا نام ہے محبت فلم ایک جو تھی نا ایک عرصے تک چلی, اور آج بھی سب جانتے ہیں چائنا کے اندر. بیفور یعنی ایشیائی انداز میں دیکھیں گے تو پہلے سے ہمارے تعلقات ہیں ان سے بہت زیادہ ہیں. اب چائنا جو ہے ایک سپر پاور ہے, لیکن اس کو سپر پاور بنانے میں, یو این او میں انٹروڈیوس کرانے میں, اور اس کی آزادی کے بعد پہلی مرتبہ جیسے ہمیں ایران نے تسلیم کیا تھا, تو چائنا کی آزادی کے بعد اس کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک پاکستان ہے. اور سیکیورٹی کونسل کہے, آج ویٹو پاور کے لیے کہے, اس کا پرپوزل دینے والا جو یو این او کے اندر تھا وہ بھی پاکستان ہے. تو یہ جب اس کے سپر پاور بننے سے پہلے کی دوستی ہے, اور دوستی ظاہر ہے کہ آپ چوئن لائی جب تھے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید تھے, جب آپ دیکھیں اس کے بعد ہوئی. لیکن ایک سی پیک میں جو ایک نیا آیا حساب کتاب, تو آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری نے اعلان کیا تھا 2008 میں, ایوری 6 منتھ یعنی کہ ہر 6 مہینے کے بعد وہ چائنا کا وزٹ کرتے تھے. اس پہ بھی بڑی تنقید ہوتی تھی اس وقت, لیکن کسی نے سمراٹ اب دکھائی دے, سمراٹ ابھی دکھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ آئی, پھر شہباز شریف آئے. شہباز شریف کو اسپیڈ کس نے دیا نام, چائنیز نے دیا کہ بھئی یہ اسپیڈ سی ایم ہے ساری کے اس میں. تو یہ ہوتا ہے ہمارا بالکل وہی, جیسے پاکستان میں سیاست میں ایک دوسرے کے بغیر آپ نہیں ہے, چائنا کا ہمارے بغیر, ہمارا چائنا کے بغیر ایک گزارا نہیں ہے. گزارا بھی اور دیکھیں ہندوستان کا بھی نہیں ہے. ہندوستان کتنی بھی سازش کر لے, پاکستان کے خلاف ہندوستان کی جانب سے ہونے والی ہر سازش اس کے اپنے خلاف ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے, ہم اس میں بہت ساری چیزوں میں ہمارے ہاں پرابلم آئیں جو اس نے پیدا کی, اس نے ہمارے ہاں دہشت گردی ایکسپورٹ کی اور بہت ساروں کو پروموٹ کیا, جس کے آپ کے اراؤنڈ میں بہت سارے ایویڈنس موجود ہیں. ڈوزیئر موجود ہیں پاکستان کے, ہمارے فورن افیئر کے پاس بہت سارے ڈوزیئر ملیں گے. اور ڈوزیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے عمیر کہ اس کو آپ تردید کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ڈوزیئر بہت ترتیب کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے, وہ ساری کی ساری موجود ہے. تو چائنا پاکستان بالکل, ہم سی پیک سے ہٹ کے بھی, سی پیک تو بہت بڑا ہمارا ایک راستہ ہے, لیکن ہم سی پیک سے ہٹ کر بھی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ پاک چین دوستی زندہ باد. کیا بات ہے, پاک چین دوستی زندہ باد. تھینک یو سو مچ حمید بھٹو صاحب, آپ نے وقت نکالا. امتیاز فرحان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہاں لیتے جی چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے جو آج کل وائرل انفیکشنز بھی ہیں, پیٹ کی بیماریاں بھی ہیں. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.
Welcome to PTV Global app, your one-stop for all things entertainment, dramas, documentaries, news, and more. When you open the app, you're immediately taken to our live stream, where you can watch your favorite shows, news, and events in real time. But that's not all. Our programs menu offers a wide range of shows, from drama and comedy to news and current affairs. You can browse through our extensive library and find something that suits your mood. And if you want to plan your viewing in advance, our program schedule has got you covered. Download the app now on App Store and Google Play and start enjoying the best of Pakistani entertainment and news. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارش برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ ہم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہو سال نہ ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ کھانے پینے میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے. ایک بڑا خوشگوار تہوار ہے اسلامی روح سے اگر دیکھا جائے تو سنت ابراہیمی پوری کرنا لیکن ایک بہت بڑا فریضہ ہے. لیکن کہیں نہ کہیں چونکہ ظاہر ہے پورا سال ہماری روٹین نہیں ہوتی، پھر ایک دو مواقع ایسے ہوتے ہیں خاص طور پر جب رمضان مبارک کے بعد ہم عید پر کھانا پینا شروع کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی سچویشن آتی ہے. اور پھر اس کے بعد عید الضحیٰ پر کیونکہ ظاہر ہے گوشت اور میٹ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو گیسٹرائٹس یا پھر پیٹ سے جڑے ہوئے جو امراض ہیں جس میں وامٹنگ ہے، ڈائریا ہے. میں خود چاند رات والے دن سے بہت زیادہ علیل رہا اور اس کے بعد پھر چونکہ اس پہ بات بھی بہت کرنا ضروری ہے، بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد خان صاحب، کنسلٹنٹ فیملی فزیشین ہیں، پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو گزشتہ عید مبارک سب سے پہلے. شکریہ. اور اگر بات کی جائے کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ ایک دم سے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد شاید کہیں نہ کہیں کوئی وائرل انفیکشن بھی ہے یا پھر یہ سراسر جڑا ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے کھانے کی زیادتی ہے، پھر اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں، گوشت میٹ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اس ٹاپک کے اوپر. بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے یہ، اور آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے سامعین کو گزشتہ عید مبارک. اور کیونکہ اس عید کے جو سیزن ہے اس کے حوالے سے جو ہے جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے کہ بہت زیادہ ہاسپٹل میں لوگ جو وہ آ رہے ہیں اور وامٹنگ، ڈائریا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی لوگوں کے ساتھ پرابلمز ہیں. ہوتا کیوں ہے یہ بیسیکلی ایک دم اچانک کیوں یہ آؤٹ بریک ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم روٹین سے ایک دم ہٹتے ہیں. جی روٹین میں ہم جو ہے وہ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، اپنا جو بھی گھر کا پکا ہوا ہے یا باہر کا ہے. یہ ایسا موقع آتا ہے کہ سب کے گھروں میں گوشت ماشاءاللہ وافر مقدار میں ہوتا ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جو ہے بجائے 1 بوٹی کے 2 بوٹی 4 بوٹی جتنے بھی جو بن رہے ہوتے ہیں چیزیں، میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، گیدرنگز ہو رہی ہوتی ہیں اپنی فیملیز کی، اس میں جناب باربیکیو بھی ہو رہا ہے اور جمع بھی اور مختلف جو کھانے بن رہے ہیں، ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. اب جب ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، ایک نارمل ہمارا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے معدے کے اندر کہ 2 ہارمونز ہوتے ہیں، جب جیسے ہم کھانا کھانا شروع کرتے ہیں ایک لیول تک پہنچتا ہے تو ہمارے دماغ کو میسج جاتا ہے کہ اب بس کر دیں آپ، اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے. ایک دوسرا ہارمون ایکٹیو ہوتا ہے کہ جب جیسے ہی خالی ہوتا ہے اسٹمک، وہ ہمارے دماغ میں جا کے میسج آتا ہے کہ جی مجھے کچھ نہ کچھ اس میں ڈالنا ہے، ہمیں خالی ہو رہا ہے. اب وہ جو پہلا والا جو دوسرا ہارمون تھا جس میں آپ نے کھانا شروع کیا، اس نے کہا کہ جی بس آپ بس کر دیں، ہم اس کی بات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں چلے زبان کا ذائقہ ہے
تھوڑا سا اور لے لیتے جی ہیں. جی ہم روٹین میں جو ہے وہ ایک پلیٹ کھاتے ہیں, ایک آدھی اور کھا لیں. جی جی روٹین میں ایک روٹی کھاتے تھے, 2 روٹی ہم نے چلو ایک اور بڑا اچھا سالن بنا ہوا ایک اور کھا لیتے ہیں. جب ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں تو ہمارا معدہ جو ہے وہ اس پہ احتجاج کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ احتجاج کی صورت کیا ہوتی ہے؟ ڈائریا ہو سکتا ہے, وامٹنگ ہو سکتی ہے. اچھا, اکثر لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, ڈائبٹک ہیں, یا جن کو ڈائلیسس پہ ہیں, ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ان کا جسم پہلے سے ہی جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, اور ہم مزید اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ جی اب ہمیں جو ہم کھا رہے ہیں اس کو ہضم کریں, آپ اس کو بنائیں. بالکل ٹھیک. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اگر اپنی بات کروں, میں بھی اس سچویشن سے گزرا پوری عید پر, اور پھر اس کے بعد میں نے ایک دن پہلے جو کہ چاند رات تھی, یعنی ایک دن پہلے, جو چاند رات تو نہیں کہہ سکتے, یعنی عید سے ایک دن پہلے کہ اگر میں بات کروں, تو میں بھی تب سے سچویشن ہے. جب میں ہاسپٹل پہنچا تو یقیناً بہت سارے کیسز تھے وہاں پر. تو کیا کہ وائرل کا بھی اٹیک ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تک تو لوگوں نے کھانا پینا بھی اتنا سٹارٹ نہیں کیا تھا, وہ تو ایک عید والے دن سے سٹارٹ آپ ہوتا نے دیکھا ہوگا عید سے پہلے اور عید کے درمیان کتنی شدید گرمی رہی ہے, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, ہاں بہت شدید. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. جی جی اب اس میں لوگ منڈی بھی جا رہے تھے, بالکل. منڈی میں جی گھوم جی رہے ہیں, پھر رہے ہیں, پانی کا استعمال کم ہو رہا ہے, ہیٹ اسٹروک کا جو ہے صورتحال بنی. اکثر لوگوں کے ساتھ ہمارے پاس بھی آیا کہ ڈاکٹر صاحب بخار ہو گیا, کھانا جی نہیں جی, کھایا جا بخار رہا, سے اسٹارٹ وامٹنگ ہوا ہو ہے. رہی صحیح. ہے اور ڈائریا ہو رہا ہے, تو وہ ہیٹ اسٹروک کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہیٹ اسٹروک ہے. پھر جب آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں, پانی کا پانی انٹیک کا بھی انٹیک صحیح نہیں ہو رہا, کوالٹی صحیح نہیں ہے اور پانی پھر کی. جب آپ منڈی جا رہے ہیں, آپ کے گھروں میں کھانا جو ہے آپ انہائجینک کھانا کھا رہے ہیں اکثر جگہوں پہ, آپ صبح سے منڈی گئے ہوئے ہیں, بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, باہر کھا لیا, تو اس سے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. جو آپ کی جو بات بتایا کہ وائرل ہے, ڈیفینیٹلی یہ معدے کے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں اندر یا تو بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے یا وائرل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو جب ہم ڈائبٹ ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کیا پرابلم ہے, لیکن یہ دونوں صورتوں میں یہ اس طرح ہو سکتا ہے, بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے اور وائرل بھی ہو سکتا ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو دونوں سچویشن مکس ہو کر کچھ ایک خطرناک سی کیفیت بنا دیتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ جب ہو تو گیا, اگر آپ اس چیز سے گزر گئے, تو وہ میں عموماً کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے, ہم سیلف میڈیکیشن کا استعمال بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. گھریلو ٹوٹکے ہیں جن کو لگانا شروع کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے کچھ حد تک اگر دیکھا جائے کہ گھریلو ٹوٹکے کام تو آتے ہیں, لیکن پھر ہم جب تک تشخیص نہیں کرائیں گے اس پرٹیکولر بیماری کی کہ ہمارے اندر چل کیا رہا ہے, بیکٹیریل انفیکشن ہے یا پھر کچھ ہے, سیلف میڈیکیشن آپ کو نہیں لگتا بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ڈاکٹر سے نہ رجوع کرنا؟ جی بالکل. آج کل تو دیکھیں نا, ہمارے اتنے نان کوالیفائڈ جو ہیں لوگ ہیں جو فارمیسیز پہ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی بھی ایک مریض جاتا ہے, مریض جس کو پرابلم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یا جو فارمیسی پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی بھی دوائی اٹھا کے دوا کہتے ہیں مجھے دوا دیتے ہیں, وہ آپ کو ایک ایسی دوا دیتا ہے جس کا اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ دوا کی اس کی ڈوزیج کیا ہے, کب تک کھانا ہے اور کتنی مقدار میں کھانا ہے. وہ آپ کو اٹھا کے ایک اسٹرپ دے دیتا ہے سستی سی, آپ کھانا شروع کرتے ہیں, بجائے یہ کہ آپ کو فائدہ اور نقصان ہوتا ہے. آپ کا جسم میں ایک ریزسٹنٹ پروڈیوس ہو جاتی ہے. پھر جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر اگر آپ کو دوائیں لکھ کے بھی دیتا ہے تو آپ کی باڈی کے اندر ریزسٹنس پروڈیوس ہو جاتی ہے, اور پھر وہ جو ہے اثر انداز نہیں ہوتی. اگر خدا نخواستہ کسی کو ڈائریا یا وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, سمپل اس کا گھر میں ریمیڈی یہ کہ آپ ORS کا پیکٹ لیں, 1 لیٹر کی جو باٹل آتی ہے اس کے اندر 1 پیکٹ ڈال لیں آپ. ٹھیک ہے, اور جب بھی آپ پانی پیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پانی پلائیں. بچوں کے لیے بھی ہے, بڑوں کے لیے بھی ہے. آج کل تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک کا جو ہے وہ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے, اس میں بھی یہی عمل کریں آپ, ORS کا استعمال زیادہ رکھیں. پھر آپ جب بھی خدا نخواستہ ڈائریا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک دم نہ روکیں. یہ ہمارا اصول ہوتا ہے جب بچے ہوں بڑے ہوں کہ ڈائریا کو ایک دم نہیں روکتے, ورنہ آنتیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری کنگ کر جاتی ہیں, کہ آنتوں کی موٹیلٹی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو آنتیں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں, آپ ایک دم جا کے اس میں اسٹاپ لگائیں گے دوا کے ذریعے, تو پھر پیچھے جو پریشر بڑھ کے وہ ایسا نہ ہو کہ کنگ ہو جائے اور ایک نئی ایک صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس لیے ہم جب بھی ہوتا ہے ڈائریا کا, ہم کہتے ہیں کہ اس کو واش آؤٹ ہونے دیں, اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو میڈیسن لیں. اگر خدا نخواستہ آپ کو بہت زیادہ خدا نخواستہ اس میں خون آ رہا ہے, یا اس میں جو پیچز کی صورتحال ہو گئی ہے, یا اس کے اندر اور کچھ آپ کو بہت زیادہ ڈائریا کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے, تو پھر آپ میڈیسن کی طرف جائیے. اگر نارمل سلسلہ چل رہا ہے تو اس کو واش آؤٹ ہونے دیں, اس کے بعد پھر جو ہے آپ ڈاکٹر. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر بات کریں کیونکہ ڈائریا کے بعد مسکنسیپشن بہت سارے ہیں, ڈائریا ہو گیا, وامٹ ہو گئی, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, یوزلی فزی ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس کے بعد پھر مشروبات لوگ دے دیتے ہیں بہت ساری, وہ اور ایڈ آن کر دیتی ہے اس چیز کو, نہ کہ اس کو کم کرنے کے لیے. اب ایسی صورتحال میں ایک تو آپ نے بتایا ORS, اور دیگر کون سی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں کہ جو تھوڑی بہت ویکنس باڈی اب اس وقت بڑھا, کیونکہ اس کے بعد کے جو اگلے 5-6 دن ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں, بہت کروشل ہوتے ہیں, باڈی کمزور ہو جاتی ہے, بیٹھنا اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے, بونز میں بہت زیادہ پین محسوس ہونے لگتی ہے, تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ہم ہمیشہ یہ اپنے مریضوں کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی جتنی بھی آپ کی لیکوڈ چیزیں ہیں وہ بڑھا دیں. صحیح. مثال کے طور پر آپ جیسے عید کا سیزن چل رہا ہے, ڈائریا بھی آپ کو ہو رہا ہے اور آپ اتنی جو ہے وہ مرغن غذائیں بھی کھا رہے ہیں,
مرچوں والی چیزیں ظاہر ہے، جب ہم باربیکیو کر رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے مسالے ہیں، مسالے ہیں، چٹنیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہم کھا رہے جی۔ ہیں. میدا آپ کا پہلے اریٹیٹ ہوا ہے، آپ اس کو اور اریٹیشن کر رہے ہیں تو میدا تو پھر احتجاج کرے گا آپ کو. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے وہ لکوڈ ڈائٹ بڑھائیے، لکوڈ کے جو بھی جوسز ہیں، لیکن وہ بازار والے نہیں جس میں کیمیکل ہوتے ہیں، گھر میں بنائیے، ٹھیک ہے، گھر میں بنائیں، وہ پلائیں ان کو. آپ سوپ ہے وہ پلائیے آپ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو میدا کو ریسٹ بھی ملے بالکل صحیح. اور میدے کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے. آپ میدے سے وہ کام لیں جو آسانی سے اس کو وہ ہضم بھی کر لے اور آپ کے باڈی کے اندر وہ نیوٹریشن یا آپ کو توانائی بھی پرووائڈ کر سکے وہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ظاہر ہے ویکنیس کی ہم بات کر رہے ہیں، باڈی زیادہ ویک ہو جاتی ہے، اب جو شخص اس سے گزر گیا، میڈیکیشن بھی ہو گئی، ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا، اب اگلے 5-6 دن جو ہیں وہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، ایسی صورتحال میں جو کھانے کی روٹین ہے یا پھر آپ کی سونے اٹھنے کی روٹین ہے وہ کتنی اہم ہوتی ہے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. جی جی. اور اس میں دیکھیں ریسٹ، سب سے پہلے ریسٹ ہونا چاہیے. آئی تھنک ریسٹ سب سے زیادہ ہیل کرتا ہے. ہیل کرتا ہے، نیچرل پروسیس ہے. جی. نارملی اگر ہم دیکھیں نارمل آدمی کو جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے کا اچھی نیند سونا چاہیے. چاہیے. اب میرا جسم پہلے بیمار ہو گیا تو میرے جسم کو زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹارزن سمجھوں اور جناب باہر نکل جاؤں. وہ تھکاوٹ بھی اسی لیے محسوس ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے. آپ کا جسم جو ہے اس کے اندر ایک توانائی چاہیے جو آپ کو نہیں مل رہی، اور جو جسم کے اندر جو پرزرو توانائی ہوتی ہے وہ آپ نے ڈائریا میں نکال دی ہے، وامٹنگ میں نکال دی، تو آپ کہاں سے اس کو پرزرو کریں گے؟ تو باڈی کے اندر یا تو آپ دوا سے اس کو ریفیولنگ کریں آپ اور اس کو ریسٹ بھی کریں آپ، ٹھیک ہے نا. جب تک آپ اپنی باڈی کو اوور ہالنگ نہیں کرتے، ریفیولنگ نہیں کرتے، تو باڈی آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ سے قابل ہوگی کہ آپ دوبارہ سے جو ہے روٹین اپنا کر سکیں اور روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ کر سکیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے گھروں میں، اور وہ اس سے گھبرا بھی جاتے ہیں، وامٹس کے تھرو بلڈ کا آنا، خون کا آ جانا، اس کے بعد مسلسل بلڈ وامٹس کا آنا، کیا یہ بہت زیادہ خطرے کی علامت ہے، یا کوئی السرز بن جاتے ہیں اندر، یا پھر کوئی فوڈ انٹیک ایسا ہوا ہے جس سے کیمیکل ریئیکشن ہوا ہے؟ اس کی ملٹیپل وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور اس کس طرح فوراً کون سا ایسا ٹائم ہو کہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے؟ دیکھیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے جیسے روٹین کی ایک وامٹنگ ہوتی ہے جو سب کو ہوتی ہے، وہ تو چلیں ہاں ہو جاتی ہے. جی جی. لیکن اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار جو وامٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو آپ کی نارمل جو فلورا ہوتا ہے آپ کا، جو اسٹمک کا یہاں سے لے کے ہم ایسوفیگس سے نیچے تک جاتے ہیں، اس میں اگر اریٹیشن ہو جاتی ہے، اس میں اگر کوئی رپچر ہو جاتا ہے تو پھر وہ بلڈ آنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ صورت ہے نارمل صورت ہے کہ آپ بار بار وامٹ کر رہے ہیں اور بار بار آپ کا جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے سیلیاز بنائے ہوئے ہیں جو نارملی جو ہے آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کو اوپر نہیں آنے دیتے. آپ نے اکثر دیکھا ہو جب آپ لیٹتے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ ریگیجیٹیشن ہو رہی ہے اور آپ کے منہ میں آتی ہے، جس کو ہم گرڈ بولتے ہیں اپنی زبان میں، ایک لفظ ہوتا ہے گرڈ، جس کو ہم جو ہے وہ گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس کہتے ہیں ڈیزیز، جس میں جب کوئی کھانا زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کھانا شادیوں میں یا کسی دعوت سے آ کے جب جلدی سو جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں رات میں جو ہے آپ کے منہ میں کھٹا کھٹا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ گرٹ والی صورتحال ہوتی ہے کہ جب اس میں نارمل سیلی آپ کا جب خراب ہوتا ہے تو پھر اوپر آتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیک لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ جو ہے اوپر نہیں آ سکتی، تو وہ آپ اس کو خراب کرتے ہیں. اب اگر ایک تو یہ صورتحال ہے کہ اس کو آپ نے اریٹیشن کر دی تو آپ کو وامٹ میں جو ہے وہ خون آنا شروع ہو گیا نارملی. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہاں خدا نہ خاصہ آپ کو گیسٹرک السرز ہو گئے. جی. السر جو آپ کا معدہ ہے اس کے اندر جو وال تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے اور وہاں سے اوزنگ شروع ہو گئی بلڈ کی. ٹھیک ہے. جب وہ اوزنگ شروع ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کو جو وامٹ کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور خدا نہ خاصہ جب آپ واش روم جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے آپ کو لال رنگ کے یا کالے رنگ کے، جو آپ نے اکثر دیکھا ہم پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو اس طرح کی پوٹیاں تو نہیں آ رہی ہیں، خدا اس طرح کی صورتحال ہو، چاہے وہ منہ کے ذریعے آ رہا ہو یا پوٹی میں، تو پھر آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ظاہر ہے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی گیسٹرک ایشو ہو جائے پیٹ میں تو ہم یوزلی گھر میں اسے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس کین بی ویری ڈینجرس. ہم نے کچھ کیسز میں ایسا بھی دیکھا کہ یہ پھر ہارٹ کو بھی ٹریگر کرتا ہے، جا کے تنگ کرتا ہے، دیگر جو کڈنیز ہیں یا ہمارے لنگز ہیں ان کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے جو گیسٹرک ایشو ہے؟ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے یہ کبھی کبھی؟ جی بالکل جان لیوا ہو سکتا ہے. اور آپ کو دیکھیں ہم جو گیسٹرک السرز ہیں، اکثر جو ہم دوائیں کھاتے ہیں، جتنی بھی پین کلرز ہیں، یا آپ دیکھیں جتنی جو دوائی کھاتے وقت تو ہم بالکل لحاظ نہیں کرتے. ہم جب بھی کہتے ہیں جو یہ ڈسپرین یا اسپرین جو ہے کبھی بھی خالی پیٹ آپ نہ لیں. وہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جا کے معدے کے اندر جو ہے اریٹیشن کرتی ہیں اور آپ کو خدا نہ خاصہ گیسٹرک السر کی صورتحال ہو سکتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کبھی بھی خالی پیٹ ایک تو دوا نہ لیں، دوا پیٹ کے اندر کچھ موجود ہو اس کے بعد دوا کھائیں، یا کھانے کے درمیان دوا لیں. اکثر آپ دیکھیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کھانے کے درمیان دوا لے لیں. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کھانا کھانے کے بعد جلن شروع ہو جاتی ہے. اب وہ گھر میں جو ہے کوئی ریمیڈی شروع کرتے ہیں، کوئی مختلف جو
فیزی ڈرنکس ہے وہ پی لیا, یا پھر کوئی ایسی وہ میڈیسنز لے لی کہ وہ جو اور نقصان ہیلپ دہ کرتی ہوتے ہیں. ہیں. صحیح, پہلے ہی آپ کا جو ہے وہ معدے کے اندر ایسیڈیٹی بڑھی ہوئی ہے اور آپ نے باہر سے بھی اور ایسڈ ڈال دیا اندر, تو آپ نے جلتی پہ تیل کا کام کیا. ٹھیک ہے, تو یہ حروف عام میں جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہی آگ لگی ہوئی, آپ نے اور تیل ڈال دیا اس کے اندر. تو کبھی بھی اس طرح کی صورتحال ہو تو کبھی آپ خدا نخواستہ یہ جو فیزی ڈرنکس ہیں جو ملتے ہیں کہ جب ہم کھانا پی لیں گے, تو ہمارا ایڈ بھی دکھائے نا, مرچیں کھا رہے ہیں اوپر سے وہ دکھا بھی رہے ہیں, نام نہیں رہا کسی برانڈ کا, لیکن وہ تو اور آپ کو انکریج کریں کہ آپ یہ کام کریں جو اور نقصان دہ ہے. یہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کبھی بھی اس طرح کی صورتحال ہو نارمل رہیں, آپ پانی کا استعمال, سمپل پانی کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جائے. جو بھی ایسیڈیٹی اندر ہو رہی ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے نا آپ نے. جب وہ ڈائلیوٹ ہوگا تو آپ کا جو معدے کی جو دیواریں ہیں یا معدے کی جو والز ہیں اس کے اندر سے جو آپ کو خدا نخواستہ اوزنگ ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی, کم ہوگی, وجہ اس کی کہ آپ اور فیزی ڈرنکس پی کے اس کو خراب کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کبھی کبھی کھانا کھانے کے بعد آپ سو بھی جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, اٹھنے کے بعد چوکنگ فیل ہوتی ہے کہ آپ کا سسٹم پورا چوک ہوا ہے, آپ کو سانس میں بھی دشواری ہے, یا جو ہارٹ برننگ یا چیسٹ برننگ کا کانسیپٹ ہے یہ بھی ہوتا ہے, ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے, فوراً کس طرح ریلیف آیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یوزلی تو وہ ہربے لگائے جاتے ہیں یا پھر ایسی چیزیں لے لی جاتی ہیں جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے, لیکن اس کا حل کیا ہو سکتا ہے فوراً؟ اس کا دیکھیں حل فوراً یہ کہ آدمی کانشیس ہونا چاہیے, کیونکہ ہم بعض دفعہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سینے پہ بوجھ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معدے کا مسئلہ ہے. یہ معدے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ آج کل اتنی زیادہ چیزیں میمکس کر گئی ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں, جو ڈائبٹک جتنے پیشنٹس ہوتے ہیں ان ڈائبٹک میں نارمل جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا نارمل انسان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سینسر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہارٹ کا پین ہوتا ہے تو وہ آپ کو سینس کرتا ہے کہ جی مجھے کندھے میں درد ہو رہا ہے, جبڑے میں درد ہو رہا ہے, میرے سن میں ایسا لگتا ہے سینے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, گلے میں بھی بہت زیادہ گلے میں. لیکن جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے یہ جو سینسیشن ہے وہ ڈورمنٹ ختم ہو جاتی ہے, تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا. اٹیک آنے کے چانسز اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سو رہے تھے سوتے ہوئے رہ گئے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کے جو سینسر ہوتے ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو خدا نہ خواستہ اگر سوتے میں اس طرح کی کوئی صورتحال ہو رہی ہے کہ جی آپ کو سینے پہ بہت زیادہ بوجھ لگ رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو بہت پسینے آ رہے ہیں, یا آپ کا جو ہے وہ درد بجائے اس سینے کے ساتھ ریڈیٹ ہو رہا ہے, تو آپ فوراً کسی قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ معدے سے منسلک کوئی تعلق چیز ہے تو وہ معدے سے اس کو ٹریٹ کریں گے, اور خدا نہ خواستہ اگر ہارٹ کا ہے تو اس کو فوراً جو ہے اس کو ہارٹ کی طرف جا کے اس کو ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا اہم آپ نے پوائنٹ بتایا. جو یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ گیسٹرک پینز ہوتی ہیں وہ بھی ایسا لگتا ہے کبھی کبھی دل کی یا تو شکایت ہے یا اسی جگہ درد ہو رہا ہے کہ اس جگہ کو ملا دیا جاتا ہے, تو یہ بڑا کنفیوژن کا شکار بھی رہتے ہیں, اور یوزلی یہ کیا کہ ٹال دیا جاتا ہے, نہیں یہ تو گیسٹرک پین ہوگا, اس کو ٹریٹ کر لیا جائے گا. ایسی صورتحال میں سمٹمز کیا کیا ہیں, ذرا ان کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں کہ یہ دل کا درد ہو سکتا ہے اور یا پھر یہ گیسٹرک پین ہو سکتا ہے. دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ تو ہمیں گیس ہو رہی ہے, ہم نے جی 7 اپ پی لیا, سوری نام لے رہا ہوں, ہم نے ایک فزی ڈرنک لے لیا, اس سے ہو جائے گا, یا اٹھک بٹک لگانا شروع کر دیا, کوئی چورن کھا لیا, کوئی حاجم اللہ کھا لیا, جو بھی مطلب چیزیں گھر میں ریمیڈی ہوتی ہے, یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے. جب بھی خدا نہ خواستہ کبھی اس طرح کا ہو تو کبھی ہارٹ کا پین آپ کو کبھی اس طرح نہیں ہوگا کہ یہاں چبھن ہو رہی ہے, یہاں چبھن ہو رہی ہے, یہاں چبھن, یہ گیسٹرک پین ہوتے ہیں. ہارٹ کا پین ہمیشہ ایسا جیسے میں آپ کو ایک فسٹ رکھتا ہوں یہاں پر اور میں آپ کو دباتا ہوں, یہ ٹھیک ہے, تو ایسا لگے گا کہ آپ کے اوپر کوئی چیز پریشر دے رہا ہے. آپ کی سانس لینے میں آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے, آپ جو ہی چلنا شروع کرتے ہیں آپ کو درد شروع ہو جاتا ہے, آپ کو ریڈیشن ہوتی ہے, تو یہ تو ہارٹ کی طرف ہوتا ہے. ہاں اگر آپ کے مسل کو کوئی پین ہو رہا ہے, جیسے کوئی یہاں چبھن ہو رہی ہے, یہاں چبھن, یہاں چبھن ہے, یہاں چبھن ہے, وہ چبھن والا پین جو ہوتا ہے وہ ہارٹ کا نہیں ہوتا, وہ گیسٹرک بھی ہو سکتا ہے, مسکولر بھی ہو سکتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسکولر پین بھی جو ہے وہ آپ کنورٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہارٹ کا ہو رہا ہے, یہ گیسٹرک پین ہو رہا ہے. گیسٹرک پین میں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو جو ایک ممبر سورس ہے میدا وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جب آپ سب سے پہلے ہاتھ جو کہاں رکھتے ہیں, مریض سے کہتے ہیں کہاں درد ہو رہا ہے, وہ ہاتھ اپنے میدے پہ رکھتے ہیں, یا اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں درد ہے تو وہ آپ نے فوراً سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے. تو اسی سے ڈسٹنگوش ہوتا ہے کہ جی درد کہاں سے آ رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. تو آدمی گھر میں بھی اس طرح سے کہ اگر کسی خدا نہ خواستہ کسی پیارے کو گھر میں اپنے کسی بڑے کو چھوٹے کو اس طرح درد ہو رہا ہے تو آپ وہی ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ یہ ہارٹ کا ہے یا اس کو میدے کا ہے. بالکل صحیح, بالکل. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بڑا مفید رہا یہ سیگمنٹ, کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جو کہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر افصاب احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر پین کہیں بھی ہو رہا ہے تو اسے فوراً تشخیص کیا جائے تاکہ اس کا علاج بر وقت سلسلہ شروع کیا جا سکے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے اس پین کو نگلیکٹ کر دیا, اگنور کر دیا, کہ ہم نے یہ کہہ دیا گیسٹرک ٹربل ہے, یا پھر اگر ہارٹ کا پین ہو رہا ہے تو ہم نے اس سے بھی ریلیٹ کر دیا. تو یقیناً ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کرنی, کیونکہ ظاہر ہے جب ہم دوا لے لیتے ہیں اس کے اپنے سائڈ افیکٹس موجود ہوتے ہیں. اگر وہ بیماری کی نہیں ہے, اس پرٹیکولر بیماری کے لیے جو کہ آپ فیل کر رہے ہیں,
تو وہ اور بہت زیادہ نقصانات پہنچا سکتی ہے باڈی میں، اور اینٹی بایوٹکس کا خاص طور پہ استعمال کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی دور رہا جائے، ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر کی ایک پرسکرپشن کے مطابق دوا استعمال کریں تو بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جی ہمیں دیجیے اجازت، کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8، خدا حافظ۔